السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سمارٹ لاک ڈاؤن کا سنا تھا، آج سمارٹ تلاوت، سمارٹ نعت اور ساتھ میں سمارٹ خطاب بھی انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا۔ میں جس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ہوں وہ نماز کو بھی سمارٹ بنا دیتے تھے اگر کسی خاتون کا بچہ رو پڑتا تھا تو وہ ایسے رحمت للعالمین تھے۔ تو اکیلے نماز پڑھتے تو بڑے خشوع خضوع اور بڑی لمبی چوڑی نماز ہوتی تھی محبوب کی، مگر جب جماعت کرواتے تو پیچھے بزرگوں کا، بوڑھوں کا، مریضوں کا، مسافروں کا پورا خیال رکھتے تھے۔ انشاءاللہ آپ کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کو، پوری انسانیت کو یہ جو ابتلا، آزمائش، وبا یا کسی بھی شکل میں ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ احباب گرامی، قرآن مجید کے حوالے سے آج ہماری مختصر سی ملاقات ہے اور میں کتاب اللہ سے آپ کی ملاقات کئی پہلوؤں سے کروانا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے کہ کتاب اللہ ہے کیا اور کلام اللہ کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا وہ خاص کلام ہے، لفظ یاد رکھیے گا، خاص۔ اللہ تعالیٰ نے باتیں ہر پیغمبر سے کی ہے اور ہر پیغمبر کے امتیوں سے کی ہیں۔ اللہ نے مخلوقات سے بھی باتیں کی ہیں، مگر وہ پہلی باتیں ان کے لیے ہوں گی۔ قرآن مجید کیا ہے؟ ہوا کلام اللہ المنزل علی عبدہ محمد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کے لیے خاص کلام ریکارڈ کر کے لوح محفوظ میں سیف کارڈ میں رکھ دیا۔ یہ مثال میں سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ باہر گئے تھے پچھلی صدی میں، اس صدی میں نہیں، پچھلی صدی میں باہر رہے ہیں، خط و کتابت کا دور تھا، یہ فونوں کی سہولت اس طرح نہیں تھی، تو وہ لوگ خط بھیجتے تھے، لیکن جب شادی ہو جاتی تو باقی سب کے خط آتے مگر بیوی کیسٹ ریکارڈ کر کے بھیجتی تھی، اور وہ بڑے طریقے سے سیل کی ہوئی ہوتی اور اسے کوشش کی جاتی کہ یہ صرف شوہر سنے، یا اس سے مزید وسعت آئی۔ تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے اللہ کے کلام کی تمثیل کوئی نہیں ہے، اللہ کی صفتیں ہیں، لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سارے انبیاء کے ساتھ گفتگو ایک طرف، پیغمبر اور پیغمبر کے امتیوں کی طرف رب نے جو باتیں کرنی تھیں اسے قرآن بنا دیا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اسے لوح محفوظ میں رکھ دیا۔ اب اگلا اللہ کے کلام کا تعارف یہ ہے کہ رب نے لوح محفوظ سے اس کا نزول فرمایا بیت العزا، پہلے آسمان پہ۔ یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سنتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول رمضان میں ہوا، اور قرآن خود کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، حالانکہ ہم نے سنا ہے کہ 23 سال اترتا رہا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر کا نزول کیا ہے؟ یہ لوح محفوظ سے بیت العزا پہ، پہلے آسمان پہ اللہ نے پورے کا پورا قرآن مجید الحمد سے لے کے والناس تلک جس ترتیب میں یہ ہمارے پاس یہاں ہے، ایسے کا ایسے اللہ نے اسے پورے کا پورا 30 پارے 114 سورتیں
6236 آیات کے ساتھ بیت العزہ پہ اتارا، اور وہ پوری رات کسی بھی حوالے سے اس میں کوئی مس ہیپ نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی کا لیپ نہیں ہے، گیپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے سیکیورٹیڈ رکھا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، رات اپنے آغاز سے لے کے طلوع فجر تک ہر طرف فرشتوں کے پہرے تھے، نہ کوئی جن، نہ کوئی جنات، نہ کوئی آسیب، نہ کوئی شیاطین۔ جب فوج نقل و حرکت کر رہی ہوتی ہے نا، خاص اپنے اسلحہ کے ساتھ، تو آپ کو پتہ ہے وہ پر نہیں مارنے دیتے، چاروں طرف سے نگرانیاں ہوتی ہیں۔ تو تیرے رب کا یہ خاص کلام اتنی حفاظتوں میں اتارا گیا کہ جبریل امین دیگر فرشتے اللہ نے طلوع فجر تلک، جب تک اس کا نزول مکمل نہیں ہو گیا بیت العزہ میں، اللہ نے کسی سائڈ سے معمولی سا بھی گیپ نہیں آنے دی۔ یہ ہے اس کا نزول اول، اور یہ ہے رمضان المبارک میں، لیلۃ القدر میں۔ اب آئیے قرآن مجید کا دوسرا نزول، اللہ تعالیٰ نے محبوب کے قلب اطہر پر بذریعہ جبریل امین، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اسے جبریل امین کے ذریعے، وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تختی پر اتارا۔ یہ کسی عام دل پہ اترنے والا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل۔ اس دل پہ 23 سال لگ بھگ لگے، 22 سال کچھ ماہ۔ جتنی ضرورت ہوتی، جو قوم کا مسئلہ ہوتا، جس طرح کا سوال ہوتا، کوئی ایمرجنسی بنتی، مثلا ایک عورت ہے، بوڑھی ہے، بچے ہیں، گھر میں شوہر نے غصے میں آ کے کہہ دیا کہ تو میری ماں ہے، تو میری ماں ہے۔ اب یہ مسئلہ ایک گھر میں پیدا ہوا، عورت روتی ہوئی، شوہر سے لڑتی ہوئی محبوب کی مسجد میں آ گئی اور آ کے کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے، ایک مرد اپنی بیوی کو نکاح میں رکھتا ہے، بچے لیتا ہے، وہ بوڑھی ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی ساری اس کے پاس گزری ہوتی ہے، اور اب وہ کہہ دیتا ہے کہ انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے ماں کی پیٹھ جیسی ہے۔ آپ نے کہا مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا۔ قرآن کی امانت دیکھیے، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا۔ ہم 2 کلاسیں پڑھ لیں نا، 2 کلاسیں چھوڑیں، 2 جمعے کے خطبے سن لیں، 2-4 کانفرنسیں سن لیں، ہمیں چھوٹے چھوٹے 2-4 مسئلے آنے لگے، تو جمعے کے خطبے کے بعد سوال و جواب کی نشست میں ہم بیٹھے ہوں، اور اگر کوئی سائل سوال کر لے، خطیب اور امام ابھی بولے نہیں ہوتے، ہم پہلے بول پڑتے ہیں، لے تینوں ایدہ بھی نہیں پتا، ایدہ تا جواب ہے۔ لیکن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ذمہ داری اتنی ہے، امانت اتنی ہے، امام الانبیاء ہو کے فرماتے ہیں مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں۔ وہ عورت نہ آپ سے لڑ پڑی، کیونکہ اس کا ایمرجنسی کیس تھا۔ ہمارے جامع سلفیہ میں بھی کئی خواتین اپنے مسئلے لے کے جاتی ہیں، جب انہیں فوری جواب نہیں ملتا، کیونکہ دارالافتاء کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہاں مفتیان بیٹھتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے، پھر سوال سامنے رکھتے ہیں، ان پہ ڈسکشن ہوتی ہے، پھر وہ اس کا جواب فائنلی تحریر کر کے سائن ہوتے ہیں تو فتویٰ دیا جاتا ہے۔ لیکن لوگ لڑ پڑتے ہیں، وہ ایمرجنسی میں تھی، اس کے گھر کیس تھا، اور جو ایمرجنسی میں وہ ساری دنیا جہاں مرضی جائے، اس کا مسئلہ پہلے حل ہونا چاہیے۔ یہ ہم الائیڈ میں روزانہ دیکھتے ہیں، 11-22 کتنی دوڑ رہی ہوتی ہے، اور ایمرجنسی میں جا کے ظاہر ہے اور بھی لوگ ہیں، ڈاکٹر پہلے مصروف ہیں، برڈن زیادہ ہے، اگر 5-10 منٹ توجہ نہ ملے تو لوگوں یہ نہیں دیکھتے کہ ڈاکٹر اس سے زیادہ ایمرجنسی کے کسی مریض کے ساتھ ہے، وہ وہاں شیشے بھی توڑیں گے، ہلہ گلہ بھی کریں گے، کیونکہ انہیں اپنا ڈیل چاہیے، ساری دنیا جو ہوتا ہے ہو۔ یہ عورت لڑنے لگ گئی، آسمان سے رب نے جبریل کو بھیج دیا،
28वां पारा आगाज, कद समय अल्लाह कौल अल्लती तुजादिलुक फी ज़ौजिहा। महबूब अर्श पे तेरे रब ने उस औरत का लड़ना जो आपसे लड़ रही थी ना अपने शौहर के बारे में, रब ने ये पूरा रुकू फिर ज़िहार के अहकाम में उतार दिया कि ये कोई बात नहीं है कि मर्द उठे और बीवी को माँ कहे। उनकी माएँ वही हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया है। तो पता क्या चला कि जैसे जैसे ज़रूरत होती थी, जो जो सवाल होते थे उनके जवाब अल्लाह दे देता था। यसअलूनका अनिल महीज़, महबूब से औरतों ने आकर के पूछा, मर्दों ने पूछा कि ये मेंसेस के दिन, ये ख़ास अय्याम हवा की बेटियां आदम की बेटियों के साथ ये क्या चक्कर है। कुरान मजीद ने पर्दे में रख के इतना कमाल जवाब दिया, कमाल जवाब दिया। चूँकि तर्जमे और तफसीर का सेटअप है यहाँ पे, तो मैं ये इशारा करना ज़रूरी समझता हूँ। बसा औकात हम तर्जमे भी पढ़ते हैं, तफसीर भी पढ़ते हैं, डिग्री भी ले लेते हैं, सनद भी मिल जाती है, मगर किताबुल्लाह की रूह तक नहीं पहुँच सकते। हालांकि बड़ा आसान है। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, ये कुरान के साथ एक और तारुफ है, मैं करवाऊँगा। अल्लाह ने बड़ा आसान बनाया है, लेकिन आसान मानो तो। सवाल किया गया कि ये हैज़ क्या है। पता है कुरान ने क्या जवाब दिया? अल्लाह ने कहा कुल, महबूब इनको कहिए, हुवा अदा, ये एक दर्दनाक कहानी है, ये एक तकलीफ दे मरहला है, ये एक अजीब मरज है जो उम्मत की बेटियों पे उम्मत के लिए कर्ज है। ये दुख भरी बात है, इसकी तफसील में ज़्यादा नहीं जाया जा सकता। बस ये याद रखो कि बहुत बड़ी तकलीफ़ है, और इस तकलीफ़ में मैंने उस नमाज में अपनी बंदी को छुट्टी दे दी है कि जिसकी मुआफ़ी जंग में भी नहीं है, जिसकी मुआफ़ी सफ़र हज़र में नहीं है, और जब तलक ये तकलीफ़ के मरहले से गुज़र रही है, मैं उसे नमाज के बारे में नहीं पूछूंगा। हालांकि एक नमाज जानबूझ के छोड़ दी जाए तो सारी ज़िंदगी भी बंदा तलाफ़ियाँ करता रहे, उसकी तलाफ़ी नहीं है। मगर यहाँ क्या है, कहा मैंने नमाज मुआफ़ कर दी। रमज़ान का एक रोज़ा छूट जाए जानबूझ के, सज़ा बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने इसको रोज़े भी उस हालत में छुट्टी दे दी, बाद में रख लेना। इतनी बड़ी तकलीफ़ है अल्लाह जी। ये तर्जमा पढ़ के हम सारे ही गुज़र गए, मुफस्सिरीन भी गुज़र गए, शैखुल हदीस भी गुज़र गए, बड़े बड़े खतीब, दाई और मुबल्लिग गुज़र गए, तर्जमा पढ़ाने वाले भी ये कह के गुज़र गए, फातज़िलुन निसा, दूर हो जाओ। ज़हनी तौर पे भी दूर हो गए, लेकिन समझ ना सके कि बैकग्राउंड क्या था। रब नमाज जैसे काम में छुट्टी दे दे, रोज़े जैसे फरीज़े में ढील दे दे, तेरे मेरे घर के काम इतने ही ज़्यादा अहम थे कि उनमें औरत को इन दिनों में छुट्टी नहीं हो सकती। वो कितनी तकलीफ़ में गुजरती है, बेटी बाप को नहीं बता सकती। और घर में तर्जमा पड़ा हुआ बाप, तर्जमे पड़े हुए भाई, तर्जमे पड़ी हुई माएँ, तर्जमा पड़ी हुई सास, गली के लोग, मोहल्ले के लोग, सब ने तर्जमा पड़ा हुआ। मगर क्या मजाल जो किसी ने कभी ये किया हो कि चलें जिन दिनों में बेटी इन अय्याम से गुजर रही है उसकी ज़िम्मेदारी घर की कोई दूसरी ख़वातीन उठा लें, जब वो तकलीफ़ में होंगी तो ये उनकी ज़िम्मेदारी उठा लेगी। एहसास मर न जाए, बड़ा महसूस होता है, तेरा महसूस ना करना। अगर तर्जमा रट्टे के लिए पढ़ा जा रहा है और तफसीर इसीलिए की जा रही है तो फिर सारा ज़माना ऐसे ही चल रहा है, पढ़ के भी अनपढ़ है। ये मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है। दूसरी मिसाल, यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, सवाल करते हैं कि क्या खर्च करें। अब जब क्या आए ना माज़ा, तो फिर चीज़ों की वैरायटी मांगी जाती है। जैसे हम कहते हैं क्या खाएंगे, तो अब खाने वाली जितनी चीज़ें हैं वो आ गई। अब मेरा काम है कि मैं बताऊं ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, ये नहीं खानी, ये भी नहीं खानी, ये भी नहीं खानी। हक तो ये था कि सवाल ये है माज़ा युनफ़िकून, खर्च क्या करें। तो अल्लाह बताते ये करो, ये करो, ये नहीं करो। अल्लाह ने ऐसा जवाब दिया, कहा कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैर,
جو حلال اور جائز رکھا ہے اس میں سے جو دل کرے خرچ کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جو من میں آئے خرچ کرو۔ اللہ ہم نے تو پوچھا ہے کیا کریں کیا نہیں کریں، کہا جو من میں آئے جو ہے وہ کر لو، فَلِلْوَالِدَيْنِ، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو خرچ کرنا ہے اس خرچ کا آغاز امی ابو سے کرنا ہے۔ ہم سارے ہی ترجمہ پڑھ کے یہاں سے گزر گئے، مگر امی ابو پہ نظر نہیں گئی ہماری۔ اور آئیے ہمارے معاشرے کی حالت، پتہ ہے کہاں پھڈا ہوتا ہے؟ اے پیو نو پیسیاں دی کی لوڑ ہے، انہیں تے اپنا دور گزار لیا، ہن کوئی ساڈے بچیاں نو بھی جین دے، سکولاں دی فیس دینی ہے، یہ دیاں دوائیاں ہی نہیں مکدیاں، کی کرنا انہیں صحت مند ہو کے؟ کشتے کھا کے مجون کھا کے انہیں ہن کی کڈنا؟ بکرے کا گوشت لائے، ہڈی والی بوٹی مکھ والی، وہ کتے پیو وال ٹر نہیں گئی، گھور گھور کے ویکھی جاندے، لے انہیں ہن اپنے گوڈے گٹیاں تو کم لے لیا، ہن انہیں کی کرنا؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ، ماں باپ کو نہیں بتاؤ کہ بجٹ اتنا ہے، میری 15,000 تنخواہ ہے، یہ دودھ کا بل ہے، یہ مکان کا بل ہے، یہ گیس کا بل ہے، یہ بجلی کا بل ہے، یہ بچوں کے اسکول کی فیس کا بل ہے، ابو یہ آٹے کا بل ہے، میں تو انہوں دوائی کتوں لے کے دا؟ اللہ کہندے پیو نو نہیں کہنا، جو کمایا لے آ کے ماں پیو دے اگے رکھو، جیڑا وہ تو انہوں موڑ دین او چک کے تے بیوی بچیاں نو آکھو پی اینا کیے تے آ بجٹ بناونا ہے، یہ تم کر کے دیکھو تمہارا رب دینے والا ہے، تمہیں بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ اور ماں باپ اتنے بھی ظالم نہیں کہ تم نے لا کے کمائی ہاتھ پہ رکھی اور وہ ساری جیب میں ڈال لیں گے۔ یہ وہی باپ ہے نا جو دے کے ٹافی ہاتھ پہ 50-100 روپیہ رکھ کے کہتا تھا پت مینو بھی دے، تے اسی ادو ہاتھ پیچھے کر لیتے، نہیں ابا میں نہیں دینی۔ ہم وہی ہیں، یہ باپ اپنے منہ سے نکال کے لقمے لاتا تھا، خود اس نے ساری زندگی ٹوٹے جوتوں میں گزار دی، تیرے لیے نئے نئے لاتا تھا۔ ان ماں باپ کے لیے کبھی نہیں۔ اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ کے یہ نہیں سیکھا پھر رٹا تو ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے میں نے 2 مثالیں دی ہیں، پورے قرآن کی ہر آیت انہی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ روایتی ترجمہ ہم کرتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ میں سورۃ الفاتحہ کی ایک مثال دے دوں، 90 نہیں 95% لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دے۔ ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے دکھانا اور ہے، دکھانا ارینا یہاں لفظ ہو سکتا تھا، دکھانا نہیں۔ الہ العالمین ہمیں وہ دکھا بھی، اس پہ چڑھا بھی، پھر اس پہ چلا بھی، اور چلائے رکھ اور اس کی توفیق عطا کیے رکھ، یہ اہدنا کا معنی تھا۔ صراط مستقیم دکھا۔ ہم میں سے کوئی بندہ نہیں رکا کہ پتہ تو کر لے صراط کیا ہے اور مستقیم کیا ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم سب نے جب میتھ پڑھی تھی تو جیومیٹری تک ہم پہنچتے ہی نہیں تھے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ہم ریاضی پڑھتے تھے الجبرے چوں نہیں سی نکل دے، اس جنگل چی بڑے رہندے سا، اور جب جیومیٹری کی باری آتی تھی تب تک وہ جو جیومیٹری باکس لیا ہوتا تھا وہ دیاں چیزاں ادا گم ہو گئیاں، پرکار بھی گئی، پروٹیکٹر بھی گیا، پیمانہ بھی گیا، اور ویسے بھی ہم نے نکال کے پینک کے بیچ میں پین پینسلیں رکھ لی ہوتی تھی۔ تو کسی نے نہیں بتایا کہ خط مستقیم 2 نقطوں اور 2 پوائنٹس کے درمیان شارٹ ترین، مختصر ترین اور سیدھا ترین جو لائن ہوتی ہے نا اسے خط مستقیم کہتے ہیں۔ یہاں میں کھڑا ہوں، ادھر جنت ہے، میرے اور جنت کے درمیان جو سیدھا مختصر رستہ ہے اللہ اس پہ چڑھا، وہ رستہ کن کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ صراط راستہ، الذین صراط الذین
اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صراط یہاں اگر مضاف ہے اور الذین یہاں مضاف الیہ ہے، اور پھر اس کے بعد راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پہ تیرا انعام ہوا ہے. اب بات آ گئی غیر پہ، غیر المغضوب علیہم. یہاں ہم سب نے اکثر نے ترجمہ کیا ہے نہ کہ ان لوگوں کا راستہ. یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے، یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے. یہاں راستے کا ذکر ہی نہیں ہے. صراط کے بعد جو اللہ دینا ہے نا، یہ اللہ دینا سے مبدل من ہوتا کہ وہ لوگ جن پہ تیرا انعام ہوا ہے. غیر المغضوبی، وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن پہ تیرا غضب ہے، اور وہ ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں. یہاں اللہ دینا ایسے لوگ مراد تھا، یہ استثناء کیا گیا تھا ایسے لوگ جن پہ انعام ہوا ہے مگر انعام ہو کے غضب نہ ہوا ہو، انعام ہوا ہو ساتھ میں بھٹک گئے ہوں. اللہ ایسے لوگوں کا نہیں، ان لوگوں کا رستہ چاہیے جن پہ نہ کبھی تیرا غضب ہوا ہے نہ کبھی رستے سے بھٹکے ہیں، ابتدا سے لے کے انتہا تک وہ صراط مستقیم پہ رہے ہیں، تیرے انعام پہ رہے ہیں. تو اس لیے کتاب اللہ سے جڑیے، آپ کو ایسے ایسے نکتے دے گا کہ زمین پہ ایک نکتہ ہے اور دوسرے کی انتہا آسمان پہ کھڑی ہوتی ہے. اتنی اس میں مثال لیجیے، ہمارے ہاں ایک چکر رہتا ہے. چکر کیا ہے؟ کافی سارے لوگ کہتے ہیں جی آ جنہ والا جڑا نا مکر ہے، یہ بیبیاں نو نہیں چمبڑ دے، یہ ایویں ہی کہانیاں نے، ڈیش بازیاں نے. اگر قرآن پڑھا ہوتا تو ہمیں یہ جملے نہ بولتے. سورہ جن پڑھی ہوتی. اللہ نے دنیا کی ہر مخلوق ہمارے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے بنائی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ہو اور ہمیں استعمال کا طریقہ آتا ہو. سمجھ رہے ہو؟ دنیا میں سب سے غبی اور سب سے بگڑا ہوا جانور جو ہے نا وہ کھوتا ہے، گدھا. لیکن اس کو سیدھا کرنے کے لیے بھی اللہ نے کچھ لوگ بنائے ہیں. وَلِكُلِّ فَنٍّ رِجَالٌ، ہر فن کے لیے رب نے افراد تیار کیے ہیں. بابا جی عبداللہ شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے بگڑ گئے. بابا جی عبد الرزاق سعیدی صاحب کے ساتھ، فاروق آباد والے، اللہ دونوں کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنائے. اور بگڑ گئے اور کہنے لگے یار کمیار جڑا نا ایک تو انہیں میری مت ماری. بابا جی چپ کر گئے. لیکن جب وہ باز نہیں نہ آئے، تھوڑی سخت طبیعت تھی، تو کہنے لگے لولا الکمیار لما سدد الحمار. جی رب کمیار نہ بناؤں تو کھوتے سیدھے نہیں سی ہونے. اب علمی جملہ تھا، علمی مار تھی، جس نے سمجھنا تھا وہ سمجھ گئے. یہ جو جانور ہے اس کو آپ پیار سے چلائیں، طریقے سے چلائیں تو ماشاءاللہ بہت ٹردا جے، بڑا ٹردا جے. اور اتنا ٹردا ہے کہ تواڈے وارث پوریا دی ریڑیاں دے پیچھے لکھیا ہوندا سپیڈ پھیرا لبے یا نہ لبے، سپیڈ پوری 90. اگر ضد کر جائے اور آپ کو چلانا نہ آئے تے پاویں تسی اتے بیٹھے ہو، وہ سب تو پیڑا اونٹ تو گریا بندہ ایڈی جلدی نہیں مردا جنہ جلدی کھوتی تو ڈگیا لت باں ٹوٹ دی، گھما کے پھینکتی ایسے. پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے استعمال ٹھیک نہیں کیا. وہ اچھا خاصا کھڑا تھا، جا کے جے پنگا لیا انہیں ٹوٹی مار دیتی تو پھر قصور ہے تو نہیں نہ بھی ہونا. جن جنات آپ کو کچھ نہیں کہتے، شرط یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ استعمال کیسے کرنا ہے. محبوب نے کہا گھر میں داخل ہونا ہے میرا نام لے لو، اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ پڑھ لو، جنہ دی ماں مر جاندی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو چھیڑے. آپ کھانا کھانے لگے ہیں، یہ آپ کو نظر نہیں آتے. اگر آپ نے رب کا نام نہ لیا، پاس ورڈ نہ لگایا، موبائل اپنا گھر چھڈ آؤ ہاں بچیاں چ، بچے بھی تو جن ہی نے، تے پاس ورڈ نہ لایا جے تے مڑ کے شام نو آن کے حالت ویکھیا جے. اگر آپ نے پاس ورڈ لگایا ہوگا، آپ گھر میں بھول بھی گئے، کم از کم اتنے تو مطمئن ہوں گے نا کہ چل یار پاس ورڈ لگائے یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اللہ کے بندو، اگر رب کے قرآن پہ، رب کے کلام پر یقین ہوتا اور تو نے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بغیر ناغے کے بسم اللہ پڑھی ہوتی
رب کے نام کا پاسورڈ لگایا ہوتا تو رب دے ہوندے جنہاں نے کی آکھنا ہے۔ میں ایک جگہ تے گیا تو سانوں نے چنگے تگڑے اتنے گھر چ نہ اگے کتے بنے سی، انہاں چوں ایک دا قد ساڈے برابر آوے تے للا للا کر کے ایویں چویاں لے کے اگے ودیا، مالک نے ایک دو دفعہ بھج کے کوشش کیتی، پھر انہیں جدوں کیا نا در تے نال ہی پوچھ مار کے نا سر انہیں تھلے کر لیا تے اتنے مالک نے پیر رکھیا تے بہ کے سانوں کہندا لنگ جاؤ۔ وہی جو کاٹنے جا رہا تھا جب مالک کا جملہ سنا نا، صرف جملہ در، پتا ہے جب جہنم حل من مزید کہہ رہی ہوگی، اللہ صرف اپنا پاؤں کا اشارہ کریں گے، جہنم اسی وقت چیخیں نکل جائیں گی، جہنم کی چپ ہو جائے گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، تو کہہ کے تو دیکھ، دنیا کے سارے دشمن، سارے جن، سارے جنات، سارے آسیب، سارے جادو، سارے ٹونے، دنیا جہان کی ہر بربادی کا سامان، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں جتنی ملامت کرنے والی آنکھیں، حسد کرنے والی نگاہیں، جلنے والے چہرے اور اس کائنات کی جتنی مہوماتی طلسماتی چیزیں، جتنے جادو، جتنے منتر ہیں اس کائنات میں، جتنے شیاطین ہیں، جتنے جنات ہیں، میں رب کے کلموں کے اندر چھپ رہا ہوں، ڈھونڈ کے دیکھو۔ اور محبوب معراج پہ گئے، بندہ باہر جاوے تو تیاں پتراں لئی کچھ لے ہی ہوندا نا۔ میری 4 بہنیں تھیں، ان کی اولادیں تھیں، میں جب باہر ہوتا تھا تو اپنے لیے کچھ لانا یا نہ لانا، بھانجوں کے لیے، ان رشتوں کے لیے لانا بڑا اچھا لگتا تھا۔ تو محبوب کی تو 4 بیٹیاں تھیں، اور پتہ نہیں ہوتا شادی کرنی ہے، بچے ہونے ہیں، تو اللہ نے کہندے جی جنت جو کوئی دھاگے شاگے کالے لال پیلے ڈورے شورے بند ہو، مڑ کے ایڈے ایڈے سونے لال جو پیدا ہونے نے، باواں تے گٹاں تے بننا گے کہ کالے منہ والے دی نظر نہ لگے۔ مگر ایسے نہیں ہوا، محبوب نے حسن اور حسین جیسے شہزادوں کو بھی اگر دم کیا ہے تو کیا کہہ کے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، او میرے شہزادوں، میں تم دونوں کو رب کے کلمات کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اس لیے اپنی مرضی کی باتیں مت کریں، قرآن پڑھنا ہے تمہیں وہ ملے گا۔ سورہ الرحمن میں ایک آیت آتی ہے، کوئی ہے ایسی آیت کہ لم یطمثہن قبلہم نہیں انس ولا جان، ان کو کسی بھی انسان نے بھی نہیں چھوا ہوگا، کسی جن نے بھی چھوا ہوگا، ایسی وہاں عورتیں ملیں گی جنت میں جانے والی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو جن چھوتے ہیں، لیکن جو جنت میں ملیں گی ان کے قریب جن نہیں گئے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتوں سے نکاح بھی کرتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، ازدواجی تعلقات بھی رکھتے ہیں، لیکن جو جنت میں ہو رہے ہیں ان کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ نہیں سمجھ آتی تھی کہ کم پھر جو ضد کرتے ہیں نا، کہتے جی نہیں جھوٹ بول دے ہو، یہ مولوی ایداں ہی کر دینا۔ ہم کہتے ہیں جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، صحیح کو غلط مت کہیں، نہیں تو رب اتھو پھڑدا جی اس وقت تک مرن نہیں دینا جب تک وہ کم ہو نہ جاوے۔ ہمارے ایک دوست تھے، دوستی میں نا پہلے مرزائی ہو گئے، دوستی میں اس کے دوست تھے ساتھی، کہنے لگے جی کوئی جن شن نہیں ہوندے۔ خیر اس کے پیچھے ہم نے دوست احباب لگائے، سنی ہو گیا، مزید ساتھی لگائے، دیوبندی ہو گیا۔ میں ایک جگہ گیا، اس نے خطبہ سنا، اس کے بعد وہابی ہو گیا، لیکن حالے تک نہ وہ گل نہیں ذہن چکی، کہندا جن جن کو نہیں ہوندے۔ میں نے کہا سورہ جن پڑھ، سورہ الرحمن پڑھ، کہندا جی قرآن دا یہ مطلب نہیں جڑا تسی کڈ دے۔ میں نے کہا میں مطلب نہیں نکال رہا، ایک اللہ سے دعا کر اللہ تجھے کسی ایسے حالات میں ڈال نہ دے جو ایسے نہیں نہ مانتا، اللہ اس کو ویسے منوا لیتا ہے۔ رب کو نہیں نہ مانا تھا فرعون، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا وما رب العالمین،
ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹਿਰਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ज़रात मैंने, मंडियाँ मैंने बनाई, ये प्लाजे मैंने बनाए, ट्रेड सेंटर्स मैंने बनाए हुए हैं, सहूलतें मैंने दी हैं, पालता रब है। और आखिर कहने लगा, उसके दिमाग ने काम किया, आना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा पालनहार हूं। नहीं समझ आई? दिमाग में पानी आ गया था, थैली पै गई सी। अल्लाह ने जब पानी को चोट पानी से लगाई ना, आपको पता है जंगल को मेरा रब जब जलाता है तो जंगल की लकड़ी को साथ मिलवा देता है। वल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल। नूह अलैहिस्सलाम की कौम नहीं मानी, दिमाग में पानी आया था, रब ने पानी का इलाज पानी से किया। और नमरूद का टूल प्लाजा बड़ा टाइट हो गया था, इस्लाम को नहीं गुजरने देता था। अल्लाह ने मच्छर वाड़ के जुतियां पवा के ऐसा टूल प्लाजा खुलवाया, सेट करवा दिया। और बड़े बड़े हेड बल्लोकी से कितना पानी गुजर जाता है, मगर चौधरी दे हेड चूं पानी नहीं सी लंघण डिया। रब ने हेड नक्को की चूं पानी वाड़िया, निका जिहा गोता दिता, नाल ही कहंदा आ मन तो बेरब्बे मूसा व हारून, मैं मन गया जे मूसा तुहाडा रब है, हारून तुहाडा रब जेड़ा ना वही रब आ। अल्लाह ने कहा लाना, नो लेट नो वेट, यू आर सो लेट, इतने लेट आए हो, अब नहीं, रगड़ दिया गया। तो अल्लाह का करना हुआ, इस भाई को रब ने जिन्नात पता कहाँ ला के डाले? बूढ़ी अम्मी को। हालांकि बहनें भी थी जवान, लेकिन बूढ़ी अम्मी को, बूढ़ी अम्मी। और उस बूढ़ी अम्मा की हालत यह थी कि कदम नहीं उठा सकती थी, मगर जदों दौरा पैंदा सी मंजी तू तां चुक्या जाना, दो भैणां ने, दो भरावां ने पूरे जोर नाल फड़ना, अम्मा विचों छुट जानी, कबूतर बन के फिर रोशनदान च बैठी, फिर बैठी हुई है, फिर भी नहीं माना। कहंदा जी ये चाल हो सकती है, मैं अपने इरादियां ते कायम हाँ। उम्रे पे चले गए, मक्के जाके ना कहते हैं कि मुझे इंग्लिश आती थी, अरबी नहीं आती थी, या उर्दू पंजाबी आती थी, थोड़ी बहुत सिंधी आती थी। कहते मैं उन्हां नाल गल कर नूं सोचण डिया ते अम्मा मेरी उन्हां नाल प्योर अरबी च भी गल करे, जिन्हों पंजाबी तो इलावा जुबान ही कोई नहीं सी आउंदी। उदण मैनूं समझ आई कि मन जा, होर सट वजन तू पहले पहले मन जा। हज़रात मेरा रब मनवा लेता है, मनवा लेता है। पूरी जिंदगी आला हजरत कुरान के साथ जुड़े रहे, एक ही बात पे डटे रहे, अंबिया को मौत नहीं आती। रब ने आला हजरत को मौत दी नहीं जब तक 17 मरतबा उनके कलम से कंजुल ईमान में मनवा नहीं लिया। 17 मरतबा, एक दो दफा नहीं। और यहां तक लफ्ज लिख गए, हम अगर कहते हैं ना कि अंबिया को मौत है तो दुनिया बड़ी नाराज हो जाती है। नहीं यार, मौत वाली गल नबियां नाल नहीं करी दी, शहीद भी जिंदा, अंबिया भी जिंदा। कहते हैं ये बड़ा गलत तर्जमा कर रहे हैं आप, इसमें बेअदबी है। और मैंने निशान लगा के ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन के छपे हुए कुरान को, आला हजरत के कलम से निकले हुए जुमले, पता क्या क्या लफ्ज बोले अंबिया के बारे में? वह इद हदर याकूब अल मौत, जब याकूब को मौत आई, अलैहिस्सलाम नहीं आगे लिखा हुआ, जब याकूब को मौत आई। इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा, मौत का जिक्र, दीगर अंबिया का तज़किरा, मौत का जिक्र, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुरान में यह आयत 3 दफ़ा आई है, 2 दफ़ा तो आला हजरत निकल गए ये कह के कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है। मैं बैठा हुआ था दोस्तों के साथ, तो कहते यार आला हजरत ने ये लिख के ना जी मौत का मज़ा चखना है, तो हर जान नबी तो जाने जाना है। मैंने कहा उन्होंने नहीं चखना। कहते मौत का मज़ा ही चखना है ना, मौत तो नहीं। मैंने कहा इसमें क्या फ़र्क है? कहते जी मैं तुहाडे अगे रखना रसगुल्ला, तो मैं तुहानू कहना पे इत्थे उंगली ला के चख लो, तो तुसीं उंगली ला के चखिया, रसगुल्ला तो पूरा उवें ही पिया ना, वो तो नहीं तुसीं खादा। मैंने कहा चलें ठीक हो गया, ये मिसाल बड़ी अच्छी है। जब आई ना तीसरी जगह,
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत चखनी है। मैं क्या इत्थे फरमाओ, इत्थे मजा तो नहीं। चले, जब ये आयत आई ना, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, महबूब कह दीजिए कुल, क्या कहूं अल्लाह जी, इन्ना सलाती मेरी नमाजें, व नुसुकी मेरी कुर्बानियां, व महयाया मेरी जिंदगानी, व ममाती, आला हजरत ने तर्जमा किया मेरा मरना, मेरा, मैंने कहा अगर आला हजरत बादब तर्जमा करते हैं तो मरने का लफ्ज़ पैगंबर के लिए बोलना ये बेअदब नहीं हो सकता। हम बोले तो बेअदबी, आप बोले तो बादब। तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुसन कहलाई, वो तैरगी जो मेरे नामा सिया में थी। मैं ये बता रहा हूं कि कुरान का तर्जमा खुले दिल से मोमिन बन के पढ़िएगा, अल्लाह जन्नत के रास्ते खोल देगा। अगर आप जबरदस्ती कहीं करेंगे, मरने से पहले पहले मेरे रब ने प्रेशर रिलीज करवा देना है। अच्छा यहां कहते जी चलो मरना ही आख्या ना, मरना ही कहा है, वो यकूब अलैहिस्सलाम के लिए मौत ही बोला है। कहते जी नबिया नूं मौत आ भी जाए तो जे मरना हो भी जाए तो वो एक अद्धे सेकेंड का होंदा, बस हमें झटका लगता है, उस तो बाद जिंदा हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। आला हजरत जब आए ना इस आयत पे, अवकल्लज़ी मर्रा अला करियतिन वहिय खावियतुन अला उरूशिहा, उस शख्स की मिसाल जो एक गिरी हुई ऊंधे मुंह बस्ती पे गुजरा, वहिय खावियतुन अला उरूशिहा, छतें गिरी हुई तबाहाल। आगे क्या है, काला अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा, मेरा रब इनकी मौत के बाद इनको जिंदा कैसे करेगा। अगला लफ्ज़ है फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम। वो 1 मिनट वाली बात याद रखना कि नबियां नूं बस हमें झटका लगता है, मिनट की गेम होंदी है, इधर उधर होंदे ने। अच्छा, इस जहान से उस जहान में सिर्फ पर्दा फरमाते हैं, इंतकाल करते हैं। यहां तर्जमा पढ़िए आला हजरत ने क्या लिखा, फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस, मुर्दा रखा 100 बरस। लफ्ज मुर्दा सुन के रूह नहीं कंब जाती। इसीलिए हम कहते हैं गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। कभी ठंडे दिल से कुरान से पढ़े, राबता करें। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे इस वक्त हाथ में ऐनक है, मैंने आंखों पे नहीं लगाई। इसमें 2-3 तरह के बीच में शीशे डले हुए हैं, करीब वाले भी दूर वाले भी, प्रोग्रेसिव सिस्टम के साथ जुड़े हुए। अगर आपने धूप का जैनवन रंग देखना हो तो अल्लाह के दिए हुए लेंस से देखिए, किसी भी कलर का लेंस हो, धूप जैनवन कलर में नजर आएगी। लेकिन अगर आपने चश्मा लगा लिया काले रंग का तो धूप बाहर बादल जैसी, नीले का लगा लिया तो कलर और, सबज लगा लिया तो कलर और, पीला लगा लिया तो कलर और, सारे अपने अपने रंग बताएंगे, धूप का ये कलर, धूप का ये कलर, धूप का ये कलर। और लोगों, अगर गलत नंबर की ऐनक लग जाए, मंजर धुंधला होता है, साफ दिखाई नहीं देता। मंजर धुंधला हो जाता है, साफ दिखाई नहीं देता। जैनवन रंग देखना है तो सादी आंखों से पढ़, सादे शीशे से पढ़, देख तुझे रंग नजर आएगा। सादा मुसलमान बन के, या अय्युहन्नास, आम इंसान बन के कुरान को खोल। रब अगर ये कुरान इंसानों को समझ नहीं आता था तो या अय्युहन्नास कह के आवाज़ क्यों दी थी। फिर अल्लाह कहता या अय्युहल अहबार, ओए स्याही से लिखने वाले, स्याही से लिखे हुए को पढ़ने वाले पढ़े। या अय्युहर रुहबान, दूर दराज जिले काटने वाले पढ़े। मार्फत और तरीकत की मंजिलें तय करने वाले सुनो। अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास उबुदू, जिसमें भी इंसानियत है वो मेरा बंदा बने। अल्लाह बंदा कैसे बनूं, ये करो। मोटे मोटे गुर, अगर कुरान इतना सादा ना होता तो सादे लोगों के लिए सादा लफ्जों में ना उतरता।
مجھے تو اتنا پتا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. مرضی کے ترجمے مسل کی چشمے اتار کے سادہ سادہ پڑھ. رب کیا کہتا ہے؟ میں گارنٹی نہیں دے رہا، رب کہتے ہیں ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تو کبھی سادہ ہو کر کے پڑھ تو صحیح، تجھے یہ قرآن رستہ دکھاتا دکھاتا وہاں لے جائے گا جہاں تیرا رب ہے. اور جا کے کیا کہے گا؟ ای رب انی منعتہ النوم باللیل. اللہ مجھے پڑھ کے اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی، میں اس کا وکیل ہوں، یہ میرا موکل ہے. فشفنی فی، میرے موکل کو باعزت بری کیا جائے. یہ کام روزہ بھی کہے گا. فیشفعانی، اللہ دونوں کو کہیں گے اچھا تسی اپنے وکیل ہو، تسی کہیں دیو تینوں جنت چ بھیج دینے. یہ ہے تیرا رب، یہ ہے جج، کیونکہ کلام رب کا خود صفت بولی ہے. اس لیے مسلکوں کی بیک میں جا کے قرآن نہیں پڑھنا، وگرنہ کوئی کہے گا گمراہ کر دیتا ہے، کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ کہے گا. اس کی مثال دیتا ہوں. میرے ددیال ہیں دیوبندی، ننیال ہیں سارے بریلوی، میرے یار بیلی ٹوٹلی شیعہ ہیں. میں ایسے ماحول میں قرآن مجید کھول کے بیٹھا، جب آیا نا یا ایھا النبی پر، تو میرے ننیال کہنے لگے جی دے مامے پڑھے لکھے سارے امام مسجد، کہندے پت اتھے ترجمہ بندا اے غیب کی خبر بتانے والے. میرے ددیال میں آدھے کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے، آدھے کہتے ہیں غیب کی خبر والے. میں نے اپنے یاروں سے پوچھا، انہوں نے اپنے انداز میں رنگ بھرا. میں نے سارے مسل کی چشمے سائیڈ پہ رکھ کے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی یا ایھا النبی آ رہا تھا، جب اس کو پڑھا اور میں اس جگہ پہنچا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اگر یہاں میں ترجمہ کرتا ہوں نا اے غیب کی خبر دینے والے، تو اگلی بات ہی نہیں بنتی. مینوں جو پتا ہو مینوں پیو نے جھڑکیاں دیڑیاں نے اور مجھے پہلے ہی پتا ہو، غیب کا پتا ہو، تو میں سائڈ تے نہیں ہو جاواں گا. اکثر بچے بڑے عقل مند ہوتے ہیں، باپ غصے میں ہونا چپ کر کے، یہ دانائی کی بات ہے. کم از کم سامنے آ کے اکڑتے تو نہیں نا. اور یہ عزت کی بھی علامت ہے، ڈر کی بھی علامت ہے. اب اللہ محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ شہد ہم نے آپ پہ حلال کیا ہے، حرام نہیں کیا. آپ نے ایک بیوی کے کہنے پہ شہد حرام کر لیا ہے. یہاں معنی کبھی نہیں بن سکتا کہ اے غیب کی خبر جاننے والا ہے، بلکہ معنی یہ ہے اے وحی کی خبر دینے والے، وحی کی کوئی آیت پڑھ کے سناؤ جہاں ہم نے آپ پہ شہد حرام کیا ہے. اگر ہم نے کوئی آیت نہیں اتاری، کوئی وحی نہیں بھیجی کہ شہد حرام ہے، لم تحرم ما احل اللہ لک، جو تیرے رب نے تیرے لیے حلال بنایا ہے، حرام کیسے کر رہے؟ سمجھ آئی؟ اس لیے پورے قرآن میں جہاں یا ایھا النبی آئے گا، ترجمہ کیا ہوگا؟ اے وحی کی خبر دینے والا. بسم اللہ، قربان جاؤں. اللہ سلام. اللہ اکبر. حضرات سمجھ آئی؟ میں مرضی کے ترجمے کروں گا تو یہیں رہ جاؤں گا، اور اگر میں سادہ مسلمان بن کے، فیصل آباد میں صرف ایک موٹر سائیکل چلتی ہے جہدے تے لکھیا عام آدمی، باقی ہر بندہ ہی خاص ہے، جی جٹ جی، جی بٹ صاحب، جی رانا جی، جی ملک صاحب، ضد نہ کر رانا آپ بڑا ضدی ہو. یعنی ہر بندہ اپنے رنگ میں جا رہا ہے. لیکن کوئی سادہ انسان بن کے بھی جی رہا ہو نا تو مزہ پھر ہے. میرے محبوب نے بڑی سادگی کے ساتھ کتاب اللہ چٹائی پہ بیٹھ کے لکھائی بھی، پڑھائی بھی، سنائی بھی. تو قرآن پڑھا بھی کرو ناظرتن، قرآن یاد بھی کیا کرو حفظن. قرآن پکڑ کے نا نہیں بھی لکھنا آتا تو لکھنے کی کوشش کیا کرو، اس کا لکھنا بھی برکت ہے، قرآن کا لکھنا بھی برکت ہے.
اور پھر اس کو دل کی تختیوں پہ بھی لکھا کرو. دل کی تختی پہ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آیت کے ایک ٹکڑے کو 100 دفعہ دہرائیں. 100 دفعہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1-2 دفعہ وہ پکا نہیں لکھیا رہتا. جب آپ ایک ہی کلر کو ایک جگہ لکھیں گے، پھر اوپر لکھیں گے، پھر اوپر لکھیں گے، پھر اوپر لکھیں گے، اس کے مٹنے کے چانسز نہیں ہوتے. تو حفظاً زیادہ نہیں تو کم از کم کوئی 2-4 صورتیں، کوئی ایک پاؤ، کوئی ایک آدھا، تو ان میں تو آ جائے نا جنہوں نے قرآن حفظ کیا تھا، اس لسٹ میں نام تو آ جائے. پھر قرآن مجید کو سننے کا فن سیکھیے. قرآن سب کو سننا نہیں آتا. میرے محبوب کے صحابہ جب قرآن سنتے تھے اور محبوب پڑھتے تھے تو اتنی خاموشی ہوتی تھی کہ پرندے ان کو جینون، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بیت اللہ میں، آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی اتنے خشوع اور خضوع میں ڈوب کے کھڑا ہوتا ہے کہ پرندے انہوں موڈے سمجھ کے ہوتے آگے بہ جاندے. ہماری طرح نہیں، بلکہ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. قرآن پڑھنا بڑا سوکھا ہے، سننا بہت اوکھا ہے. جہے قاری صاحب پڑھتے ہوں انہوں نے بڑا مزہ آنڈیا ہوں، وہ پاویں پورا سپارہ کی 2 سپارے 3 سپارے بھی پڑھ جان، انہوں نے کچھ نہیں ہونا آਉਂدا ہوئے. پچھلیاں نو پہلی جڑی ہے نا رکوع تے ہی خارش پہ جاندی ہے، اور وہ کھرک کدی اگے پیچھے نہیں ہوئی ہوندی جڑی اس موقع تے ہوندی ہے. اگر آپ سنتے ہیں تو آپ کو اس درد کا پتہ ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو لاڈلا نہ بنائیں، لاڈلا، ہم نے اپنے نفس کو لاڈلا بڑا بنایا ہے. ماڑی جی ہوئی نہیں تو نال ہی اداں کرن لگ پیا، نہیں لاڈلا نہیں، انہوں کہ ہون دے، میں نہیں ہوں کھاج کرنی، میں نہیں کرنی. اللہ کی قسم اگلے پل میں سیدھا ہو جائے گا. اگلے رکوع چیک کر لو، جو مڑ کے ہو جائے تو مینوں پڑھ لو. ایک دفعہ پاؤں کے اوپر پاؤں مارا نا آپ نے، انہیں کہنا ہور کھاج کر، انہیں ودی جانا، اسے بڑھنے نہیں دینا. شاعر نے کمال جملہ بولا ہے، کہتا ہے وَالنَّفْسُ راغبۃ اذا رغبتہا. نفس ایسی بلا ہے، اسے تھوڑی سی مان، اس کی رغبتیں، اس کی چاہتیں، اس کی خواہشیں پوری کر، اٹ وانٹس مور. یہ دل مانگے اور نیکسٹ. ابھی ایک پی کے پیپسی کہندا ہور پی، پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تینوں ہور کسے نل کی. ٹھیک ہے، یہ آگے بڑھتا جاتا ہے، ٹوٹے چھتر وانگوں لمکدا جاندا ہے. کئیاں نے یہ بھی ترجمہ کیتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اگر اس کو باندھے گا تو یہ کمال جگہ پہ بندھتا ہے. اور اس نے مثال دی ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو سلائیں نا 24 گھنٹے بھی سلا لیں، اٹھ کے پھر لمیاں لمیاں باسیاں لین ڈیا ہوندا، تو جے نو 10 منٹ ٹائم دے کے الارم دے نال اٹھا لو، پھر فریش ہو کے اگلے 72 گھنٹے کٹ جاندہ ہے. اور یہ ریالٹی ہے. اس لیے اسے قرآن سنانے کی عادت بنائیں. اگلا عمل کہ قرآن کو سمجھنا اس کا ذوق پیدا کریں. یہ جتنی میں نے مثالیں دی ہیں نا، یہ ذوق نہ ہو تو یہ باتیں ملتی نہیں ہیں. ترجمہ رٹا رہ جاتا ہے، ہاتھ میں سند ہوتی ہے، اور صرف بندہ ڈنڈا سوٹا کلہاڑی مار سکتا ہے. عقل مندی اور دانائی، قرآن کا تھیم، رحمان کا مقصد، اللہ کی حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتا. قرآن کو سمجھنے کا ذوق پیدا کریں، اور جب یہ ذوق پیدا ہو جائے تو پھر عمل کے لیے شوق پیدا کریں کہ میں یہ کام کرنا ہے. یہ شوق سیکھیں بچوں سے جو رمضان میں روزہ رکھنے کا انہیں شوق ہوتا ہے. امی مینوں اٹھائی تو اثر ویلے سب تو زیادہ کملائے بھی بچے ہوں نا، تو ماں پیو روزہ نہیں توڑن دیں. کئی تو کہہ دیں نا چیڑی روزہ رکھ لا توڑ لی، کئی نہیں توڑن دیں. چھٹے پائی جان گے، ٹب چ بٹھان گے، لاڈ کری جان گے، اور وہ بڑا پریشان ہوگا جب آئے گا نا دسترخوان سامنے اور جامع شیریں، روح افزا، میٹھا پانی. جتنا ذوق اس وقت بچوں کو ہوتا ہے، اور شوق اور محبت اور فرحت اور خوشی، للصائم فرحتان، اس کی مثال دیکھنی ہو تو بچوں میں دیکھیے. جدھر رویا کھول لو نا، اس تو پہلے میں کل نہیں رکھنا، میں نہیں رکھنا. اور جب روزہ افطار ہو جائے گا کل پھر کہوں امی پہلے مینوں اٹھانا ہی. یہ والا ذوق پیدا کریں. آپ یقین کیجئے قرآن کے ساتھ مزہ ہی کچھ اور ہے. اور یہ شوق میں کبھی کبھی سستی آنے لگے نا،
تو اپنے من کی نہیں ماننی پھر انہوں ڈنڈے سوٹے نال یار نپ کے اتھوں دی لنگا دینا ہے. مولڈنگ فولڈنگ لکڑی ویکھی جے بڑی آکڑ کے کھلوتی ہوں ہے. حاجی آباد یا قرب و جوار جتھے مشیناں لگیاں نے ایڈا موٹا ڈنڈا انہوں نے تا مڑ کے اگوں مختلف شیپ بن کے گولے لگ کے نکلن ڈیا ہوں ڈیزائن بنیا. اسے کہتے ہیں مولڈنگ اینڈ فولڈنگ. اپنے نفس کو اپنا یارانہ دے کے محبت دے کے پیار دے کے نرمیاں دے کے بڑا ہم نے لاڈلا بنایا ہوا ہے. انہوں کہ نہیں تینوں پت کرنی پینی ہے. مثال میں دیتا ہوں. میرے ایک شیخ ہیں اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو ان کے بہت محبتوں اور عزتوں کے ساتھ اللہ ان کو مقام اور مرتبے دے, اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو میرا رب ان کے درجے بلند کرے. الشیخ زہیر حمزہ دکتور میرے سپروائزر تھے. میں عشاء کی نماز پڑھ کے گیٹ نمبر 3 پہ اکثر ہم رکتے ہوتے تھے پاکستانی کے کوئی مہمان آیا ہے تو چلے ان کو دیکھ لیں ساتھ لے لیں. آج میں رکا ہوا ہوں اور بسوں کے نکلنے کا ٹائم ہو رہا ہے اور شیخ گیٹ نمبر 3 کے سامنے 7 والا گیٹ اس سے نکلیں, اپنے ایک دوست کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, چپل پھینکی ہے جو عربیوں کی خاص چپل ہوتی ہے, جوتا ڈالا ہے اور چلتے باتیں کرتے. اور میں انہیں دور تک دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں صرف لائبریری کی کتابیں نہیں پڑھتا تھا. ہر انسان ایک کھلی کتاب ہے, شرط یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا آتا ہو. آج میں نے عجیب دیکھا ہے کہ وہ سوق ابراہیم جو مدینہ ہائی کورٹ سے پہلے وہاں سے واپس آئے اور بڑی تیزی سے آئے, اندر گئے, جوتے پکڑے, تھوڑی دیر کے بعد پھر نکلے. میں نے سمجھا کوئی چیز بھول گئے ہوں گے, بندہ بھول جاتا ہے. پھر چلے وہاں تک گئے, پھر واپس. میں آگے ہو گیا. میں نے کہا استاذ جی خیریت ہے؟ مجھے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خلی ولی ھذا بینی و بین اللہ. بیٹے تو جا, یہ میرے رب کا اور میرا معاملہ ہے. میں نے کہا استاذ جی نہیں, رب کا معاملہ تب تھا اگر میں نہ دیکھتا. اب میں نے دیکھا ہے اور میں نے آپ کو ایسے پہلے کبھی نہیں دیکھا. آپ پریشان ہیں, کچھ چیز گم ہو گئی ہے, کچھ رہ گیا ہے. انہوں نے ہاتھ چھڑایا اور چلے گئے. پھر آئے تیسری مرتبہ, میں ساتھ میں پوچھوں وہ بتائے نہیں. حتیٰ کہ وہ پارکنگ میں چلے گئے جہاں گاڑی تھی. میں کہ استاد جی میں کدی ضد نہیں کی تھی, تو میں 7 سمندر پار کر کے آیا. یا تے دا جواب دے دو, نہیں تو میں اتنے بیٹھا جے کل تسی آنا ہی ہے نا. میری کیفیت دیکھ کے نا کہنے لگے کہ میرا نا نفس اصل میں لاڈلا بہت ہو گیا تھا, تو اج نا میں نے تھوڑی جی مت دیتی ہے. میں نے کہا سر کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ مجھے بتائیں, کسی کے گھر سے جائیں تو جاتے ہوئے اسے ہیلو ہائی تو کر کے جاتے ہیں نا, پھر اچھا اسی چلے جے. عزت دار بندہ, محترم بندہ, سمجھدار بندہ ایسے ہی کرتا ہے, چپ کر کے تو نہیں نکل جاتا ہے. کہتے ہیں آج ایسے ہوا ہے کہ میں کائنات کے سب سے بڑے گھر اللہ کے در سے نکلا ہوں اور میرے ساتھ ایک دنیا والا دوست ہے, ہاتھ پکڑ کے ہمیں احساس ہی نہیں رہا پاؤں پہلے کون سا باہر رکھنا ہے اور دعا کون سی پڑھنی ہے اور الوداعی جملہ کیا بولنا ہے. میں وہاں تک چلا گیا, یہ مجھے لے گیا. جب مجھے یاد آیا نا, میں نے اپنے دوست کا ہاتھ چھوڑ دیا. میں نے کہا آپ جائیں, مجھے کام ہے. میں نے اتھو ٹوریا تو نال میں نے اپنی زبان چپے ہی سمجھایا. میں کیا لاڈ لیا بہت چھندا ہو گئے ہیں, اج تے تو کیتی ہے ایویں تو تینوں سزا دین لگا صرف 3 گنا. دوبارہ کدی ایویں دی حرکت کیتی نا تو سزا 11 گنا ودائی جانی ہے, تو معاف کوئی نہیں کرنا, تو سزا میں تینوں آپ دینی ہے. کہتے میں نے اس کو 3 چکر لگوائے ہیں وہاں سے یہاں تک, پورے ادراک سے اور شعور سے داخل کیا ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک, دایاں قدم اندر رکھا ہے. پھر اس جگہ لے کے گیا ہوں جہاں یہ دوست کا ہاتھ پکڑ کے چلا تھا, پھر اس کو واپس لایا ہوں. میں نے بایاں قدم پہلے باہر رکھا ہے اور اللہم انی اسالک من فضلک یہ کہہ کے پھر اس کو وہاں پہنچایا, پھر لایا, پھر گیا, پھر آیا. آئندہ میں کرن نہیں لگا. یہ ہے عمل بالقرآن. ہم نے اصل میں نا ہو گیا کر لیا پڑھ لیا ٹھیک ہے, دل کیتا آ گیا, نہیں تو اللہ دی سپرد جانے یا علی. نہیں, یہ اسے سمجھانا پڑے گا, اسے سمجھانا پڑے گا. حرام کھایا تو کیوں کھایا؟ میں ایک امام کے بارے میں پڑھ رہا تھا, لقمہ کھا بیٹھے تو کسی نے کہا یار لقمہ, حالانکہ انہیں ڈاؤٹ جب کھایا ہے تو یقین تھا کہ صحیح ہے حلال ہے. پتہ لگا انگلا مار کے نا اندروں
संग छिल छड़िया। और रसूल सल्लम ने ऐसे किया था अपने नवासे के साथ, खजूर उठा के खा ली थी। नहीं सदके की नहीं थी, वो सदके की खजूर नहीं थी, सिर्फ डाउट था या शक था कि शायद सदके की हो और मेरे आल के लिए सदका हराम है। उंगली मार के गले से मेरे महबूब ने खजूर निकलवा दी थी। तो साढ़े लिए सारा कुछ ही हलाल है। वो शायर ने कहा सी ना कि हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, ओए दिलां दे फट ते सींदे नहीं टोपियां सीती जांदे हो, नफसां ते छुरी ते फेरी ना दुंबे ही कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो तो नफला नीती जांदे हो, ओए खा खा माल यतीमां दा ते भज भज मसीती जांदे हो। कुछ सानू भी दसो लाला जी की कीती जांदे। कुरान पढ़ा है, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। मेरी आखिरी गल जे, मेरे जो पहले मदरसे के उस्ताद हैं ना वो देवबंदी थे, इलाका बरेलवियों का था। मैं पहले दिन ही गया तो मेरे मोढ़े ते बोरी रखाती, एडी कोनी गुथली कोई 13-14 किलो दी, मोढ़े ते साई होनी मारी है, टुरे जा रहे ने, सरैकी थे। उस्ताद जी किडे अगे पुत्र इडे वंजने एक पासे को पढ़ने चले गए। रखा मेरा पहला दिन था, मैनू तो नहीं सी कुछ भी आउंदा, मैं तो पट्ठे वढ़दा आया। अब बाकी सारे वो अपने अपने अंदाज में पढ़ रहे हैं जो पहले एक्सपर्ट थे, और मैं बैठा हुआ हूं। वह तू नहीं भी पढ़दा, वह तू नहीं भी पढ़दा। मैं कहा उस्ताद जी मैं नवा आया। आके ना मुरादा लोडता बैठा, अगर पढ़ना नहीं आता तो कम अज कम हिलते तो रहो। फिर मुझे ददियाल ने बताया कि यार देवबंदी तो ये काम नहीं करते। मैं कहा जी उत्थे तो होण डिया जी। उन्होंने अज खड़िया सी, दादा जी आ गए, कहिंदे हाँ जी उस्ताद जी नज़ीर साहब की बनी। कहंदा कि ढिड भी तो पालने, अपने तो देंदे कुछ नहीं, भल जी मिलदे उडूं तो रुंबू नहीं, ऐसे नहीं। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। लोगों, बाप मर गया, बच्चा यतीम है, उस यतीम के घर से तू कुल तीजे साते 10वें 40वें के नाम पे कौरमे खा, बिरयानी खा, मीठा खा या कड़वा खा, तेरी नजर में ये मीठा होगा, मजेदार और टेस्टी होगा। मैं रब कह रहा हूं तेरे पेट में जहन्नम की आग के अंगारे गए। वो दिन जाए आज का है। जिंदगी में फिर कभी ये खाना नहीं खाया। सगे मामू ने बिठाया था, बरेलवी है, और मुझे बड़े पसंद थे वो मीठे चावल, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं खाए थे कि ये ते फूक मारी जे तुसी लोगो। इसलिए ए ताएर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कुताही। कुरान के साथ सफ़र करें। जामे सलफिया में 5-6 साल मुखालिफ समत में देवबंदी और बरेलवियों की तरफ से आके वहाबियों से मुबासे करते रहे हम, लेकिन कुरान पढ़ के बदला है ख़ुद को। ये कुछ जद्दी पुश्ती नहीं है कि ठीक है जो आया वो चल दिया, जिधर को कौम जा रही है उधर को चलो, चलो उधर को, जिधर की हवा हो चलिए उधर, जिधर किताबुल्लाह चला है। ये है अमल। आपके दिल की दुनिया ना बदले, मसलकों के ठप्पे उतर जाएंगे, और कब्र में रब ने किसी बंदे को नहीं पूछना तेरा मसलक क्या था, तेरा मसलक क्या था। सिर्फ साहिब कुरान का सवाल है, रहमान का सवाल है, और ईमान और इस्लाम का सवाल है। बाकी रह गया, मैं सुनता था। इधर आए, इन्होंने कहा, ननियाल ने बोला ओए बेपीरा हो गए हैं, बेपीरा हो गए हैं। ददियाल बोले ओए बे बदमजबा हो गए हैं। बड़ा परेशान भी, पढ़ तो कुरान रहा हूँ, रहमान के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तब जाके दिल को सुकून हुआ जब पता चला कि क़यामत के दिन जन्नत अल्लाह ने लॉक कर देनी। दुनिया में अल्लाह रोज़ाना खोलता है। मोमिन जब वज़ू करे, किसी भी मसलक का बंदा वज़ू करे और शहादतैन की गवाही दे दे, मर्द हो औरत हो बच्चा हो जवान हो बूढ़ा हो, मस्जिद में करे, घर में करे, दुकान में करे, खेत में करे, दूर कहीं नहर दरिया पे करे, सहरा में बर्फबारी के इलाकों में करे, वज़ू करके शहादतैन अल्लाह की तौहीद पैगंबर की रिसालत की गवाही दे दे, अल्लाह उसी वक्त जन्नत के 8 दर खोल के कहते हैं तेरे आउण दी देर है, साड़ी देर को नहीं।
जन्नत तेरी है। इसी तरह औरत दिन में 5 नमाजें पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपने वजूद की हिफाजत करे, अपने शौहर की बात माने, जिंदगी में यहां जमीन पे होती है। अल्लाह कहते तेरे आने की देर है, जन्नत के 8 बूहे असी खोल देते हैं, लेकिन जब क़यामत होगी अल्लाह ने जन्नत बंद कर देनी है, लॉक। सिर्फ हौज़े कौसर का नीचे से चश्मा होगा जो महबूब को वहाँ कौसर पिलाएंगे। अल्लाह ने जन्नत खोलनी नहीं है। अल्लाह ने 3 चीज़ें रखी हैं। सबसे पहले जन्नत को अल्लाह ताला ने फिंगरप्रिंट का पासवर्ड लगाया हुआ है। समझते हो? हुण तो मुश्किल नहीं ना, आगे समझाना औखा सी। फिंगरप्रिंट लगे हुए हों तो दूजा टेल ला ले गल नहीं बनती। इसी तरह वॉइस भी पासवर्ड लगा होता है, वॉइस। तीसरा फेस पासवर्ड भी आप यूज करते हैं, और चौथा लफ्जों का पासवर्ड। अल्लाह ने ये सारे पासवर्ड जन्नत में रखे हैं। महबूब सबसे पहले जन्नत पे जाके हाथ लगाएंगे, अपना फिंगरप्रिंट पूरा दस्तक देंगे। पढ़ा सुना है ना? अभी भी जन्नत नहीं खुलनी, अंदर से आवाज आनी है मम बिल बाब। दरवाजे पे कौन है? अल्लाह ने अब वॉइस, और वॉइस भी मोहम्मद रसूल सल्लम की जुबान से, और जो लफ्ज जो हरफ पासवर्ड के हैं वो 5 हैं। मीम हा मीम मीम दाल, अना मुहम्मद। इस इमाम के फिंगरप्रिंट लगने हैं, और वॉइस में लफ्ज़ मोहम्मद का वर्ड आना है तो जन्नत खुलनी। जाओ सारे उलमा से पूछ लीजिए, जब से मैंने ये पढ़ा है मुझे नहीं ज़रूरत किसी औरों की, ये हस्ती है तो सब कुछ है। कुरान और साहिब कुरान से अल्लाह जोड़ के इसी पे ज़िंदगी रखे, इसी पे मौत दे दे, और इसी पे हशर नशर फरमा दे। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहीं, उस समाट से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाह इस मस्जिद में कुर्ब व जवार में जितने भी लोग कुरान पढ़ाने वाले हैं, अल्लाह उनकी गर्दनें, उनकी ज़िंदगी, उनके असास, उनकी बुनियाद अल्लाह दुनिया और आखिरत में ऐसी कर दे कि दुनिया नज़रें उठा उठा के देखे। इलाहुल आलमीन जितने पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ, मर्द औरतें हैं और कुरान से जुड़े हुए लोग हैं, अल्लाह इनकी दुनिया भी अच्छी कर दे, कब्र नशर हशर भी अच्छा फरमा। मेरे मालिक इस किताब के साथ जो नहीं जुड़ सका, अल्लाह दिल बदल दे। अल्लाह आज ज़ौक़ पैदा कर दे, शौक़ पैदा कर दे, मोहब्बत और करंट पैदा कर दे कि जुर्रत के साथ, यकीन के साथ तेरी किताब के साथ जुड़ जाए। अल्लाह अगर कुरान सुनने में का ज़ौक़ नहीं तो सुनने का ज़ौक़ अता फरमा दे। अल्लाह अगर पढ़ने का वक़्त नहीं तो वक़्त में बरकत दे दे। अल्लाह अगर समझ नहीं है तो फ़हम अता फरमा दे। अल्लाह अगर फ़हम मिल गया है तो अमल की ताकत और तौफ़ीक बख्श दे। और अल्लाह फिर ऐसा आमिल बना कि सारी दुनिया भी बहकाए तो तू सिरात मुस्तकीम पे रखना। अल्लाह दाएँ बाएँ नहीं होने देना। अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला ताअतिक। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को अपनी इताअत पे, किताब व सुन्नत पे कायम और दायम रखना। इलाहुल आलमीन इस कुरान को हमारा वकील और सिफारशी बनाना। अल्लाह साहिब कुरान के झंडे के नीचे जन्नत में दाखिला देना। अल्लाह जो बीमार हैं शिफाएँ अता फरमा दे। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अल्लाह युगादिरु सकमा। अल्लाह बे औलादों को औलाद का मेवा दे दे। अल्लाह जिनकी औलादें जवान हैं, शादियों की परेशानी, अल्लाह उनकी खुसूसी मदद और मुआवनत फरमा। अल्लाह बेरोज़गार लोगों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे। अल्लाह ये जितने भी कोरोने और दीगर वबाएँ, इब्तिलाएँ, बीमारियाँ, साजिशें हैं, अल्लाह इनसे महफूज फरमा। अल्लाह मेरे वतन की मट्टी और धरती को, इस कलमे वाले मुल्क को, तौहीद वाले मुल्क को इलाहुल आलमीन ता क़यामत सलामत रख। अल्लाह इसको अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों की साजिशों से महफूज फरमा। अल्लाह दीनी और ज़मीनी सरहदों के मुहाफ़िज़ों की निगरानी फरमा। मेरे मालिक जो मांगा वो भी दे, जो नहीं मांग सके वो भी अता कर दे। अल्लाह इस मजलिस में बैठे हुए हर फर्द को इस किताब की बरकत से, कुरान की बरकत से अल्लाह जन्नतों में इकट्ठा फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर